مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرتے رہے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور باطل میں تمیز کی قوت پیدا کر دے گا۔ تمہارے اندر تقوی کی وجہ سے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، آگے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو تم سے ڈھانپ لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، فرمایا اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مفسرین نے تقوی کے متعدد معنی بیان کیے ہیں اور فرقان کی وضاحت کی ہے کہ فرقان کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں فرقان۔ فرقان کا ایک معنی ہے نصرت الہی، اللہ کی مدد۔ تو جب بندہ اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اس کے شامل حال اللہ کی مدد ہوگی، نصرت الہی اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ اور اس کا ایک معنی ہے حفاظت، فرقان کا ایک معنی ہے حفاظت۔ تو جب بندہ اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اس لحاظ سے اس کا معنی ہوگا کہ وہ اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائے گا۔ اور تقوی کا ایک مفہوم اور ایک معنی یہ ہے کہ بندہ ایسی قوت حاصل کر لے گا، ایسی بصیرت حاصل کر لے گا، اس کے اندر ایسی صلاحیت اللہ کی طرف سے آ جائے گی کہ جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کو سمجھ جائے گا۔ حق اور باطل کے درمیان جو امتیاز ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ تو فرقان جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر، تو اس کے متعدد معنی ہوئے۔ تو ایک لحاظ سے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کا یہ ترجمہ ہوا کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اندر ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر فرقان کا معنی حفاظت لیا جائے تو پھر اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہوگا کہ وہ بندہ جو اللہ کا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، تو حفاظت کے لحاظ سے اس کا معنی ہوگا کہ وہ بندہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ نے اس کو بصیرت عطا کی ہے، صلاحیت عطا کی ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی، تو اس وقت اس آیہ مبارکہ کا معنی یہ ہوگا کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، خشیت الہی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت اس کو ایسی بصیرت اور صلاحیت عطا کر دیتے ہیں
جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو متعدد معنی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فرقان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو اہل تقوی کا مقدر ہے، متقی لوگوں کا مقدر ہے۔ تو جب مومن متقی بن جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت کی اس پر خاص نظر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا پرسکون ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت سدھر جاتی ہے، اور قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کا مصداق بن جاتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ رب العزت جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ اسے کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ ایک مقام پہ فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا کہ ہم اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث انہیں بنائیں گے جو متقین ہوں گے۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث انہیں بنائیں گے جو متقین ہوں گے، جو دنیا کے اندر تقوی اختیار کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ آگے ایک مقام پہ فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده، یہ زمین جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے لیے ہے۔ یورث من عبادها من یشاء، یورثها من عباده من یشاء، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ آگے پھر فرمایا والعاقبۃ للمتقین، لیکن جو آخرت ہے، جو انجام ہے، وہ تو متقین کے لیے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب اس کی وضاحت اور تشریح علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر فرمائی ہے، بڑی پیاری تفسیر آپ نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا اس ارشاد کا مطلب اور مفہوم بندے کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب مومن کے دل سے دنیا فنا ہو جاتی ہے، دنیا نکل جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس وقت حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کا وہ مصداق ٹھہرتا ہے۔ آپ آگے مزید فرماتے ہیں کہ جب مومن کا دل برائیوں سے، رذالتوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اس وقت حقیقت تقوی اس پر منکشف ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صوفیاء کے اصطلاح کے اندر اسی کو کشف کہتے ہیں۔ کشف کی جو اصطلاح بولی جاتی ہے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ جب بندے کے دل سے نفسانیت ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، اور اس کے بعد اس کا دل برائیوں سے، رذالتوں سے پاک ہو جائے، تو اس وقت اس کے دل کے اندر حقیقت تقوی منکشف ہوتی ہے اور اس بندے کو کشف عطا کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر
اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو تم سے ڈھانپ لے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد انسان کے صغیرہ گناہ، اللہ رب العزت اس کے جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان کے کبیرہ گناہ، جب تقوی اختیار کرتا ہے تو کبیرہ گناہ بھی اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سیدھے ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ اور اپنے اعمال پہ نہ جاؤ کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ فرمایا سیدھے ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ اور سیدھا راستہ اختیار کرو اور اللہ رب العزت کے فضل پہ جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا